الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس گفتگو میں ہم یوم عاشورہ کے متعلق کچھ حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت اور اس کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے۔ کیا اس دن کو فضیلت نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یا ان سے پہلے کوئی اور وجوہات ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہے یا علم میں ہونے کے باوجود ہم جان بوجھ کر اس کو بھلائے ہوئے ہیں۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت، اس کا روزہ آیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اس کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین کی شہادت اور اس کا تاریخی پس منظر، اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے، ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ ایک اور ویڈیو پر گفتگو کریں گے، تاکہ حقائق ہمارے سامنے آئے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کیوں کر پیش ہوئی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر عاشورہ کے دن مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس دن لوگ وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان سب کا ہم بہت ہی مختصر اور اسی طرح محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ کی کتاب قرآن پاک کے اندر سال کے 12 مہینے ہیں۔ اس دن جس دن اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، انہی میں سے 4 حرم، 4 مقدس عظمت والے مہینے ہیں۔ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 رجب المرجب، نمبر 3 ذی القعدہ، اور نمبر 4 ذی الحجہ۔ محرم جو ہے یہ قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے جو سال کی شروعات ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، اور سال کا اختتام قربانیوں پر ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو متفق علیہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا،
آپ نے ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواباً عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کو بحر کلثوم کے اندر غرقاب کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ایک دوسری روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گے. یہ حضور نے اس لیے کیا تاکہ یہود کے ساتھ موافقت نہ ہو، مشابہت نہ ہو. نیکی کے اندر، عبادت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو اور موافقت کو پسند نہیں فرمایا. اور آج ہم مسلمان ہیں کہ غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں. نہ ہماری داڑھی سنت رسول کے مطابق ہے، اور آج نہ ہمارے بال سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے. کوئی بھی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ عبادت ہونے کے باوجود بھی، جو کہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے مشابہت نہ ہو اس لیے فرمایا کہ اگلا سال جب آئے گا، العام المقبل، آئندہ سال ہم ایک اور روزہ اور ملائیں گے. اب اس روزے کا حکم جانتے ہیں کہ یہ روزہ کیا اہمیت رکھتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. علماء کرام نے اور فقہاء نے خاص طور پر ایک روزے کو مکروہ لکھا ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معارف السنن کے اندر صفحہ نمبر 333 پر جلد نمبر 5، حضرت فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام کا مکروہ کہنا، اس کا مکروہ سے تعبیر کرنا، یہ کیوں ہے؟ ایک روزے کی وجہ سے ہے یا یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے؟ حضرت نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن روزے رکھنے کی 3 شکلیں ہیں. نمبر 1، 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم، یعنی 3 روزے رکھے جائے، یہ سب سے افضل شکل ہے. نمبر 2، 9 اور 10 محرم یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھنا، یہ دوسری شکل ہے، یہ اس سے کم درجے کی فضیلت رکھتی ہے. اور تیسری شکل جو ہے وہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے. چونکہ حضور نے 10 محرم کو ایک ہی روزہ رکھا تھا اور آئندہ روزہ رکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، تو کیوں کر یہ روزہ مکروہ ہوگا؟ خیر، جمہور کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ 9 محرم یا 10 محرم 2 روزے کو ملا لیا جائے، 9 یا 10 یا 11، ان 2 روزوں کو ملا لیا جائے. اب یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے ان کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، ہمت دی ہو، قوت دی ہو، کوئی عذر تکلیف نہ ہو، تو اس روزے کو ضرور رکھے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، اسی طرح طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتی ہے کہ اہل عرب رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اس دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن خانہ کعبہ پر وہ غلاف چڑھاتے تھے. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ ترک کر دے. تو معلوم ہوا کہ یہ روزہ مستحب ہے. اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے. اب اس دن کچھ تاریخی روایت ہمیں ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن کی اتنی اہمیت کیوں ہے. نمبر 1، آسمان، زمین، قلم اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اسی دن پیدا کیا. دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن زمین پر اتارا گیا. چوتھے نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر اٹھایا گیا. پانچویں نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کی مدت کے بعد مچھلی کے پیٹ سے اللہ جل شانہ نے باہر نکالا. چھٹے نمبر پر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مکمل شفا عطا فرمائی. ساتویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، حکومت ہے، وہ واپس اللہ جل شانہ نے اسی دن نصیب فرمائی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملایا. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی اور فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا. اسی دن کفار مکہ اور قریش عرب خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھاتے تھے. اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو فضیلت نہیں ہے. اب آپ خود سوچئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عراق کے اندر میدان کربلا میں سن عیسوی 680 بمطابق 9 یا 10 اکتوبر کو، یعنی ہجرت کے 61ویں سال میں ہوتی ہے. تو انبیاء کرام دنیا میں آئے، صحابہ دنیا میں آئے، خلفائے راشدین دنیا میں آئے، ان سب نے عاشورہ کا دن پایا ہے. بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے. اس لیے اس دن ہمیں کیا کرنا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی وقت ملا ہے آپ نے اس میں روزہ رکھا ہے. اپنے گھر والوں پر انہوں نے فراخ دلی سے خرچ کیا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے اللہ جل شانہ پورے سال اس کے مال میں وسعت فرماتے ہیں، اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن 2 کام کرے جس کا شریعت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے. نمبر 1 روزہ رکھے جو کہ مستحب ہے، اور نمبر 2 اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرے، ان کے رزق میں بڑھوتری کرے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام ہیں ان سب کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے. اس دن لوگ سبیل بناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حضرت امام حسین اور ان کے جتنے بھی ہمراہی شہید ہوئے تھے ان کی ارواح کو سکون ملے گا. ارے اللہ کے بندو، حضرت امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندے کو اور شہید کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک کے اندر ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو ہمارے اپنے کھانے بنانے سے، ہمارے اپنے شربت پلانے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کی روح کو تسلی تھوڑی ملتی ہے. اس لیے پانی پلانا صرف اسی دن، پانی پلانا بے شک نیکی کا کام ہے، لیکن صرف 10 دن یا صرف 1 دن. اگر پانی پلانا ہی ہے تو پائپ لائن کے ذریعے، جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں
صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کام کو شروع کریں. پانی کی ٹنکی بنا دے یا ٹینکر وغیرہ کے ذریعے پانی کا انتظام کیا جائے. اور اس دن تعزیہ منانا، تعزیہ تراشنا، یہ تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ اہل خوارج کا، یہ اہل تشیع کا، شیعہ حضرات کا یہ فعل ہے. اور حضرت امام حسین کی شہادت کی خوشی میں انہوں نے کھچڑا بھی بنایا تھا، جس کا ثبوت ایک کتاب کے اندر بھی ہے کہ یہ لوگ کچھ اناج کو اور اناج کے ٹکڑوں کو ملا کر اس کو پکا کر ایک خاص کھانا تیار کرتے تھے. وَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوب، کچھ دانوں کو اناج کو ملا کر وہ کھانا تیار کرتے تھے. وہ یہی کھچڑا ہے. حضرت امام حسین کی شہادت پر کس کو خوشی ہوگی؟ مسلمانوں کو تو نہیں ہو سکتی نا. اور حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہید زندہ ہیں. اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے. اس دن ہم لوگ شربتیں پی رہے ہیں تو یہ تو حضرت کی توہین ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کو روزہ رکھے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. اس دن تعزیہ بنانا، تعزیہ دیکھنا اور اس کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح بر صغیر کے اندر لوگ اس کے ساتھ ساتھ ماتم بھی کرتے، نوحہ خوانی کرتے. اگر حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر دو آنسو بہہ گئے، دل پسیج گیا، دل بھر آیا، تو یہ فطری بات ہے. لیکن اپنے گالوں پر تماچے مارنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا اور جاہلیت کی باتیں کرنا. ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ آدمی ہم میں سے بالکل نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو اپنے گالوں پر تماچے مارے اور اپنے گریبان کو چاک کر دے، کپڑے پھاڑ دے اور جاہلیت کی باتیں کرے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، اسی طرح عراق ہو، ایران ہو، اور بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ماتم کے نام پر اور حضرت امام حسین کے نام پر باقاعدہ تعزیہ بنایا جاتا ہے. ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تعزیہ لانے والا تیمور لنگ ہے، اور باقاعدہ کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، جو ہسٹوریکل واقعہ تھا، اس کو اسی انداز میں پیش کرنا، دلدل لانا، ذوالجنین لانا، گھوڑا لانا، چھوٹے چھوٹے بچے لانا، اور اسی طرح مصنوعی بچے تیار کرنا، مصنوعی خون تیار کرنا اور کالے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں اور ساری منظر کشی یہ قطعاً حرام ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے. یعنی آپ روافض کو، اہل تشیع کو خوش کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی خوشی میں شامل ہیں. یا تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یا تو آپ بھی انہی خوارج کا اور اہل تشیع کا ساتھ دیتے ہیں. اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی. نوحہ خوانی کی، ماتم کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. اگر ہم سچے محمدی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے چہروں کے اوپر تماچے مارے، اپنا سینہ پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں اور سچے حسینی ہیں تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز مکمل پڑھیں گے، اپنے آپ کو دین کے محنتوں کے اندر، دین کے کاموں میں لگائیں گے، مساجد کو آباد کریں گے. حضرت امام حسین نے داڑھی رکھی تھی، روزے رکھے تھے، تو رمضان آئے تو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے. صرف جمعہ سے جمعہ نماز نہیں پڑھنی ہے، مکمل 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جو تک امام حسین نے پڑھی ہے، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے. اس لیے اگر ہم سچے حسینی ہیں، سچے عاشق رسول ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھے، سنت کے مطابق لباس پہنے. جو غیروں کا طریقہ ہے ہاتھ میں کڑے پہننا
اور گلے کے اندر چین پہننا، اسی طرح لاکٹ پہننا، اسی طرح ٹیٹو بنوانا اور غیروں کی طرح اپنے بالوں کو کٹوانا، اسی طرح داڑھیوں کو تراشنا، ایک مشت سے کم رکھنا، جتنا بھی غیروں کا طریقہ ہے ان سب سے نکل کر ہم پکے اسلام کے اندر اور مکمل اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج یہ نیت کرے، فیصلہ کرے، امام حسین کی شہادت پر پانی مت تیرو۔ حضرت نے عین جنگ کے مقابلے میں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھی اور ہمیں پرسکون ماحول ملا ہے۔ ہم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جانے کی تیار نہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمد ہی کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، حضرت امام حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو آج یہ نیت کرے، یہ فیصلہ کرے، اگر ہماری یہ نیت، یہ فیصلہ پکا ہے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں، جو حقائق پیش کیے گئے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ حضرت امام حسین کی شہادت پر، واقع کربلا پر، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا چیزیں تھیں، کون سی ایسی چیزیں اور ایسے اسباب تھے جس کی بنیاد پر حضرت امام حسین کی شہادت پیش آئی اور حضرت کو اسٹینڈ لینا پڑا اور حضرت کو مخالفین کے خلاف لڑنا پڑا اور آپ نے شہادت دی، اس کا آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ علماء سے خاص طور پر کوئی بات ایسی ہو جو خلاف شرع ہو، وہ کمنٹ کے اندر ضرور اپنی آراء سے ہم کو نوازے، انشاءاللہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔